مدینے والے بھی نبی پاک بھی آتے ہیں۔ غریب نواز کی بارگاہ میں عرس ہوتا ہے تو ظاہر مدینے سے نبی پاک بھی آتے ہیں، نجف سے مولا علی مشکل کشا شیر علی شیر خدا بھی آتے ہوئے، کربلا سے مولا حسین بھی آتے ہیں، بغداد سے غوث اعظم دستگیر بھی آتے ہیں۔ نبی پاک نے کہا کہ غوث اعظم نے کہا کہ میرے لخت جگر معین الدین کا عرس ہے، میرے لخت جگر معین الدین کا عرس ہے، تو یہ سارے بزرگان دین تشریف لاتے ہیں، سارے بزرگان دین تشریف لاتے ہیں۔ اس خوشی کے موقع پر اب جب سب موجود ہوتے ہیں، خواجہ خواجگاہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ پہ نبی پاک سے لے کے مولا علی سے لے کے مولا حسین سے لے کے مولا حسن سے لے کے بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے لے کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، غوث قطب ابدال بزرگان دین جتنے بھی ہیں سب آتے ہیں۔ تو خواجہ خواجگاہ کے عرس کے موقع پہ، اس خوشی کے موقع پہ اب سب تشریف موجود ہوتے ہیں۔ اس خوشی کے موقع پر اب جب موجود ہوتے ہیں تو خواجہ اپنے جگہ پر ہی ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی ہیں، گنج شکر ہیں، گنج شکر ہوں گے، کہیں نظام الدین ہوں گے، کہیں بلاول شاہ نورانی سرکار ہوں گے، کہیں کلندر سرکار ہوں گے، کہیں خادم طیبہ ہوں گے، کہیں داتا صاحب ہوں گے موجود ہوں گے، کہیں شاکیب بابا موجود ہوں گے، کہیں بری امام سرکار موجود ہوں گے، کہیں عبداللہ شاہ غازی سرکار موجود ہوں گے، کہیں عبداللہ شاہ صابی موجود ہوں گے، کہیں تمام اولیاء کرام موجود ہوں گے۔ سب چشت معین الدین، خواجہ چشت معین الدین کو مبارکباد دے رہے ہوں گے۔ دولہا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دولہا بنے تو تمام اولیاء کرام خواجہ غریب نواز کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور اس حالت میں ہم جیسے بھکاری منگتے بھیک مانگ رہے ہوں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کوئی نہیں کرے گا، خواجہ غریب نواز کا انتظار کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ نبی پاک وہاں موجود ہے، نبی پاک موجود ہے، مولا علی موجود ہے، مولا حسین موجود ہے، غوث پاک موجود ہے، کلندر سرکار موجود ہے، نورانی سرکار موجود ہے، خادم طیبہ موجود ہے، جو آپ کا پیر و مرشد موجود ہے۔ تو ہمارے لیے دعا کرنے کا بخشش کا وسیلہ تو میرا پیر و مرشد ہے نا، تو ہم وسیلہ خاتمہ طیبہ ہیں، تو ان کے وسیلے سے اور بلاول شاہ نورانی کے وسیلے سے، غوث پاک کے وسیلے سے، کلندر سرکار کے وسیلے سے اس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا انتظار کوئی نہیں کرے گا۔ کبھی بھیک غوث اعظم سے بھی مل جائے گی، کبھی بھیک محبوب الہی سے بھی مل جائے گی، کبھی بھیک قطب الدین بختیار کاکی سے بھی مل جائے گی، کبھی بھیک وارث پاک سے بھی مل جائے گی، کبھی بھیک خادم طیبہ سے بھی مل جائے گی، کبھی بھیک نورانی سرکار سے بھی مل جائے گی، کبھی بھیک کلندر سرکار سے بھی مل جائے گی، کبھی بھیک داتا صاحب سے بھی مل جائے گی، کبھی بھیک داتا صاحب سے بھی مل جائے گی۔ یہ شرف انعام صرف اور صرف عرس کے موقع پر، عرس ہی کے موقع پر آئے گی، عام دنوں پہ نہیں ملتا ہی، صرف عرس کے موقع پہ۔ خواجہ سرکار کہتے ہیں میرے عرس کے موقع پہ ہر کچھ مل جاتا ہے۔ غریب نواز غریبوں کو نوازتے ہیں،
خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ غریبوں کو نوازتے ہیں، تو یہ عرس میں آ جاؤ تو صرف خواجہ ہی نہیں ہے، لیکن لینے والے ہاتھ کم ہوتے ہیں، دینے والے ہاتھ زیادہ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لینے والے ہاتھ ہم کم ہیں، دینے والے ہاتھ قطب، ابدال، غوث، قلندر، درویش، نورانی، فقیر، خواجہ، کتنی ہستیاں ہیں، کتنی اولیاء کرام ہیں، دینے والے ہاتھ ہیں نا۔ خواجہ کی بارگاہ میں یہ دینے والے ہیں، یہ لینے والے نہیں، دینے والے، یہ دیتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کے عرس کے موقع پر یہ عطائے کرتے ہیں، یہ غریب نواز ہے۔ اور کئی خواجہ صاحب دے دیتے ہیں، کہیں غوث پاک عطا کر دیتے ہیں، کبھی قلندر پاک عطا کر دیتے ہیں، کبھی نورانی سرکار عطا کر دیتے ہیں، کبھی تمام ہستیاں عطا کرتی ہیں۔ ہستیاں تو دینے والی ہیں، تمام اولیاء کرام عطا کرنے والی ہیں۔ جب میرے مولا مشکل کشا ان کے وسیلے سے بھی ملتا ہے، مولا نے کہا مان کے دل تو دیکھو، سجدے میں ملتا ہے کیا، نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ جب سجدہ نہیں ہے تو ملے گا کیا؟ تو رب راضی نہیں تو بندہ کیا راضی؟ تو اس میں رب راضی ہو، تو رب سے سب سے بڑی چیز ہے رب کو راضی کرنا ہوتا۔ خواجہ غریب نواز رب کو راضی کیے ہیں، آج ان کے ہم عرس پاک مناتے ہیں، غریب نواز کے عرس پاک منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ اب خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ بھکاریوں، خواجہ کی خوشی کے موقع پر آئے ہو، میرے خواجہ کا صدقہ لے جاؤ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب العالمین کہہ رہا ہے، نبی پاک کہہ رہے ہیں، خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہیں، میرے خواجہ عطائے رسول ہیں، وہ صدقہ پنجتن کا دیتے ہیں، وہ صدقہ پنجتن کا دیتے ہیں۔ خواجہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے خواجہ کا صدقہ لے جاؤ، کوئی بھی بھیک نہیں دے گا، یہ عرس کا فائدہ ہے، کوئی بھی بھیک نہیں دے گا، کوئی بھی ولیٰ کرام نہیں دیں گے۔ تو یہ خواجہ غریب نواز کا موقع ہے، یہ فائدہ ہے، ہم اولیاء کرام سے جو مانگتے ہیں ان سے فائدہ لیتے ہیں، ان کے موقع ہے، یہ ہم عطائے خواجہ غریب نواز ہیں، ہم ان سے لے لیں، ان کا صدقہ لے لیں۔ ہم بھکاری ہیں، ہم غلام ہیں، وہ بادشاہ ہیں، ہم غلام ہیں، وہ بادشاہ ہیں۔ بادشاہ جب کرسی پہ بیٹھتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ یا غریب نواز ہم سب کی لاج رکھ لو، یا غریب نواز آپ کے خانقاہ پہ، خادم طیبہ کے خانقاہ پہ جو مریدان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مرادیں ہیں، جو بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، دلی حاجات ہیں، غریب نواز آپ بیٹھے ہیں، آپ ان سب پہ نگاہ کرم عطا کیجئے، اور غریب نواز اپنا کرم عطا فرمائیے اور اپنی نظر ثانی عطا فرمائیے۔ غریب نواز آپ اپنے صدقہ عطا فرمائیے، یا غریب نواز آپ اپنا صدقہ عطا فرمائیے، اس بھکاری کے جھولیوں کو بھر ڈال دیجئے، یہ بھکاری کی جھولیوں کو بھر ڈال دیجئے، یہ صدقہ پنجتن عطا کر دیجئے، یہ صدقہ پنجتن عطا کر دیجئے، اور صدقہ غوث الورا عطا کیجئے، اور صدقہ بلاول شاہ نورانی سرکار عطا کیجئے، صدقہ قلندر پاک عطا کیجئے، صدقہ خاتم طیبہ عطا کیجئے، صدقہ شاہ کی بابا عطا کیجئے، صدقہ تمام اولیاء کرام کا عطا کیجئے۔ خواجہ
ہم سب کی لاج رکھ لو، خواجہ ہم سب کی بگڑی سوار دو، خواجہ ہم پہ کرم کر دو، خواجہ تم ہی کرنے والے ہو، خواجہ ہم سب کی کشتی کو بیڑا پار کر دو۔ اور خواجہ غریب نواز اتنے بڑے ہندوستان کے بادشاہ ہیں، خواجہ غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ ہیں۔ خواجہ جب اپنے کچھ مریدان کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہندوؤں نے خواجہ غریب نواز کو پانی نہ دیا وضو کے لیے۔ خواجہ غریب نواز جب وضو کرنے گئے اور ان کے کچھ مریدان وضو کر رہے تھے انا ساگر میں بیٹھ کر، تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ وضو کے لیے ان کا مرید آیا کہ خواجہ صاحب کچھ ہندو لوگ ہیں وہ ہمیں مارا ہے۔ تو خواجہ نے کہا کیوں مارا؟ تو کہا خواجہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ پانی کو آپ ناپاک کر دو۔ کہا کیا؟ خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ سے کیا کہا کہ خواجہ صاحب آپ پانی کو ناپاک کر دو۔ تو ہندو نے کہا تو خواجہ صاحب نے کہا تو ہم پانی کو تو پاک کر دو۔ بولے کیسے؟ ہم وضو کر رہے ہیں۔ بولے یہ ہمارا گنگا جل ہے۔ خواجہ سے کہا کہ یہ ہمارا گنگا جل ہے۔ کہ ہندوؤں نے جمع ہو کے بادشاہ کے پاس گئے کہ بادشاہ یہ فقیر آیا ہوا ہے ہمارے گنگا جل کو خراب کر رہا۔ بادشاہ نے کہا اچھا۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اے وزیر جاؤ وہ فقیر کو کہو کہ غریب نواز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نظر دیکھیں، کتنی بڑی نظر ہے، اہل نظر۔ غریب نواز کے پاس وزیر آیا کہ کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ یہاں سے آپ چلے جائیں۔ کیا کہا؟ کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ یہاں آپ چلے جائیں۔ خواجہ صاحب نے کہا یہ سرزمین صرف میرے رب العالمین کی ہے اور میرے نبی کی ہے، اور یہ زمین میرے حسین کی ہے، اور میں نے تو صرف وضو کے لیے پانی کہا۔ تو خواجہ صاحب نے اپنے مرید کو جب وزیر چلے گیا، خواجہ صاحب نے اپنے وزیر کو حکم دیا اور کشکول دیا کہ یہ کشکول لے کے آنا ساگر پہ جاؤ اور آنا ساگر کو حکم کرو کہ خواجہ نے بلوایا ہے۔ کیا کہا؟ خواجہ نے بلوایا ہے۔ خواجہ غریب نواز کا مرید جو تھا وہ آنا ساگر کے پاس گیا تو کہا کہ اے آنا ساگر، اللہ کا حکم ہے اور نبی کا حکم ہے اور مولا علی کے اولاد کا حکم ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی کا حکم ہے کہ اے آنا ساگر تو اس کشکول میں آ جا۔ کیا آ جا؟ اس کشکول میں آ جا۔ تو کشکول میں سارا سمندر آ گیا۔ یہ خواجہ غریب نواز کی کرامات ہے، یہ خواجہ کی کرامت ہے۔ خواجہ نے ایک کشکول میں پورا سمندر اٹھا لیا اور وہ سمندر خشک ہو گیا، اور خواجہ غریب نواز کے پاس ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب آئے کہ کہا اے اللہ کے فقیر، اے اللہ کے درویش، اے معین الدین چشتی، ہم پیاسے مر رہے ہیں، ہمارا سب پیاسا مر رہا ہے، یہ فصلیں سوکھ رہی ہیں، یہ اناجیں خراب ہو رہی ہیں۔ تو کہا کہ میں نے تو تھوڑا سا پانی وضو کے لیے کہا، آپ نے کہا ناپاک ہو گیا، تو میں نے تھوڑا سا آنا ساگر میں پانی لیا ہے، آپ نہیں دے رہے تھے تو میں نے آنا ساگر سے لے لیا۔
تو کہا اے اللہ کے ولی یہ پانی واپس کر دے، اے اللہ کے دوست یہ پانی واپس کر دے۔ تو خواجہ غریب نواز نے اپنے مرید کو حکم دیا کہ فلانے جاؤ اور آنا ساگر کو حکم کرو کہ خواجہ غریب نواز نے حکم دیا ہے کہ یہ سمندر دوبارہ ہو جائے۔ تو وہ سمندر دوبارہ ہو گیا۔ تو خواجہ غریب نواز سمندر تو عطا کر دیا، تو ان کے پاس سکھ، عیسائی، ہندو 1.25 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اب کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ۔ سرکار غریب نواز نے 1.25 لاکھ کو مسلمان کیا۔ کیا کیا؟ 1.25 لاکھ کو مسلمان کیا۔ میرے غریب نواز کی یہ شان ہے۔ ہندوؤں کو مسلمان کیا، غریب نواز نے ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ ہندو، سکھ، عیسائی اور جتنے بھی غیر مسلم تھے ان کو خواجہ غریب نواز نے مسلمان کر دیا۔ یہ شان ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے غریب نواز کی، یہ شان ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے میرے غریب نواز کی۔ غریب نواز، غریب نواز، غریب نواز، غریب نواز ہے۔ یا میرے خواجہ، یا میرے خواجہ غریب نواز کرم کر دو، یہ ادنا سا آپ کے نالے کے مٹی کے برابر بھی غلام نہیں ہے سرکار۔ یہ غلام کو، اس غلام کی لاج رکھ لو اور اس غلام کے باپ کی لاج رکھ لو اور اس غلام کے بابا کے صدقے عطا کر دو اور عطائے پنجتن عطا کر دو۔ اور غریب نواز آپ تو عطائے رسول ہیں، غریب نواز آپ تو عطائے رسول ہیں، میرے غریب نواز عطائے رسول ہیں۔ تو مانگو خواجہ معین الدین کا صدقہ دے کے۔ یہ کہتے ہیں نا دیکھ گھوم رہا ہے، یہ دیکھ پہ بھی سوال ایک آیا ہے کہ یہ دیکھ گھومتا کیسے، کہ اس کا پہندہ گول ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کا پہندہ گول ہوتا ہے، دیکھ ایسی گھومتا ہے۔ ابے جاہل یہ بچوں، آ کے دیکھو کہ غریب نواز کیسے دیکھ گھماتے ہیں۔ یہ تو ہندوستان میں 1.25 من کا دیکھ گھوم جاتا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ غریب نواز کے 1.25 من کا دیکھ ہے، وہ سب سے بڑا دیکھ ہے۔ جب خواجہ میرے غریب نواز وہ دیکھ گھما سکتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو ادنی سی چیز ہے ان کی، صرف ان کے انگلی کے اشاروں میں گھومتا ہے۔ جس کا مراد پورا ہوگا تو دیکھ گھومے گا نا، مراد پورا نہیں ہوگا تو دیکھ کیسے گھومے گا؟ تو مانگ لو آج صدقہ خواجہ کا، آج لے لو صدقہ غریب نواز، آج صدقہ غریب نواز کا، ان کی بھیک لے لو، مانگ لو، مانگ لو صدقہ غریب نواز۔ تو عطائے رسول ہے، تو عطائے چشت ہے، تو عطائے چشت ہے، تو خواجہ ہے، خواجگاہ ہے، معین الدین چشتی اجمیری۔ خواجہ ہم سب کی لاج رکھو، ہماری مرادوں کو پوری فرماؤ اور ہماری سفارش عطا فرماؤ اور ہم پہ کرم عطا فرماؤ۔ اذان ہو رہی ہے۔